مسیح یسوع کے جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر حاضر نہیں ہو سکا۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر موقع فراہم کیا ہے کہ ہم مل کر خداوند کا کلام سیکھ سکتے ہیں۔ آج جو کلام کا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اور اس کا 5واں باب اور 15ویں آیت سے چند آیات ہم پڑھیں گے۔ اس طرح سے لکھا ہے: پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ خداوند کی برکت پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، یہ بھی انہی حوالہ جات میں سے جن کو اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور مختلف خدا کے خدام سے ہم نے یہ پیغامات اس پہ سنے ہوں گے، لیکن اس بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا یہ کلام جو زندہ کلام کہلاتا ہے، جب بھی اس کو پڑھا جائے ہماری روحانی ترقی اور روحانی تازگی کے لیے یہ وہی کام کرتا ہے جو خدا شروع سے اپنے ان لوگوں کو جو روح کی معموری میں اس کی رہنمائی مانگتے ہیں کرتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آج بھی اسی طرح سے خدا ہمارے ایمان کو تازگی بخشے گا۔ پولس رسول جب مخاطب ہے اپنے ان لوگوں سے جو مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، چونکہ یہ افسیوں کے خط کا مضمون یا اس کا جو فوکس ہے وہ کلیسیا ہی ہے، اور کلیسیا کے ضوابط وہ بیان کرتا ہے، اور روحانی طور پر، خاص طور پر روحانی پہلو اس نے بیان کیے تاکہ روحانی طور پر کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے وہ مضبوط بنے، اور اسی لیے وہ یہ تلقین کر رہا ہے کہ غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ اگر اس خط کا مقصد ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں پہلے باب کی 4 آیت میں نظر آتا ہے کہ پولس رسول کا یہ خط لکھنے کا مقصد کیا تھا، اور اس میں بیان کیا ہے پہلے باب کی 4 آیت میں: چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ یعنی خدا کی جو سلیکشن ہے، خدا نے چن لیا ہے تاکہ ہم محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ جو مقصد ہے بات کرنے کا پولس کا، وہ یہی ہے کہ یہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کی کلیسیا ہے، وہ ان کی خبرگیری کر رہا ہے، ان کی فکر کر رہا ہے، اور ان کی رہنمائی کر رہا ہے کہ خدا کے نزدیک پاک اور بے عیب بننا ہے، اور اسی لیے اس نے بار بار ان چیزوں کو دہرایا ہے، ان باتوں کو دہرایا ہے۔ اسی لیے وہ تاکیداً یہ کہہ رہا ہے غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے۔ پھر اس کو تھوڑا سا اگر اور ہم تفصیل میں دیکھیں تو ہمیں اور بھی باتیں نظر آتی ہیں کہ پولس کا یہ مقصد کیوں تھا یہاں پر کہنے کا کہ کس طرح چلتے ہو، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں 4 باب کی پہلی آیت اگر پڑھیں تو وہاں پر کیا نظر آتا ہے؟ وہاں لکھا ہے: پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ یعنی غور سے دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ کلیسیا آپ کو پتہ ہے، کلیسیا جو اصل
زبان سے لفظ ہے، اس سے جب ہم سیکھتے ہیں تو وہ ہے کہ ایمانداروں کا ایک گروہ، بلائے ہوئے لوگ، خاص لوگ ہوتے ہیں کالیوں سے، جب ہم یونانی زبان کا لفظ ہے اس سے سیکھتے ہیں کلیسیا کا مطلب، تو یہ خاص لوگ ہیں، بلائے ہوئے لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں، سلیکشن کی گئی ہے ان کی، اور کہا گیا ہے کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ مطلب جو سٹیٹس تمہیں دیا ہے، جو بلیسنگ خدا نے دی ہے، جو پریولیج تمہیں حاصل ہے، اس کے مطابق چال چلو۔ اور اسی لیے بار بار یہ سکھانے کی کوشش کی، اور یہ بہت بڑا استحقاق ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کو، اپنی کلیسیا کو بخشا ہے، کہ اس نے دنیا کے لوگوں سے ہمیں الگ کیا ہے، چن لیا ہے، اور ہمیں بہت بڑا سٹیٹس بخشا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اور دیکھنا چاہیں تو 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پہلے بلاوے کی بات ہے، اور 5ویں باب کی پہلی آیت جو افسیوں ہی کا خط ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہے، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو۔ یعنی پھر ایک بات کو دہرایا گیا ہے، تاکیدی بات یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ پھر کہا گیا، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو۔ یہ وہ اقدام ہے جن کو ہم بتدریج سیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم 5ویں باب ہی کی 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ کتنی بڑی تبدیلی! گناہ کی جو کرختگی ہے، گناہ کی جو ہیبت ناکی ہے، اس سے نکال کے خدا نے نور بنا دیا، خدا ہمیں زندگی کی طرف لے کے آ گیا۔ اور کیا لکھا ہے، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ یعنی جو پہلے تاریکی تھے، پہلے موت کی طرف راغب تھے، خدا نے زندگی کی طرف ہمیں راغب کیا، اور لکھا اب خدا میں نور ہو تو پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ اس لیے کہا گیا، غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے، غور سے دیکھو کیا اس بلاوے کے مطابق چل رہے ہو، جس بلاوے کے مطابق تم بلائے گئے تھے، جس بلاوے کے لیے تم بلائے گئے تھے۔ اور پھر جب خدا نے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے تو کیا ہم اس کے عزیز فرزندوں کی طرح چل رہے ہیں، یا پھر اس نے تاریکی سے ہمیں نور میں شامل کیا ہے؟ کیا ہم نور کے فرزندوں کی طرح چل رہے ہیں؟ یہ وہاں پر افسیوں کے لوگوں سے مخاطب تھا، کلیسیا سے مخاطب تھا۔ آج پولس رسول ان آیات کی وساطت سے موجودہ کلیسیا میں مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے۔ پھر جب ہم ان حالات کو دیکھیں جو افسس کے لوگوں کو درپیش تھے، آپ جانتے ہوں گے کہ افسس کی وجہ شہرت ارتمس دیوی کا مندر تھا، جو پرانے دور کے عجائبات میں شمار کیا جاتا تھا۔ اتنی بڑی بلڈنگ اس وقت کے حساب سے اگر دیکھیں تو 450 فٹ یہ لمبائی میں تھی، 225 فٹ یہ چوڑائی میں تھی، اور اس میں 127 تقریباً پلرز تھے، ستون تھے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر پلر جو ہے وہ زمین سے 60 فٹ بلند تھا۔ اس دور کے حساب سے یہ بہت بڑی بلڈنگ اور دیکھنے کے لائق بلڈنگ کہلاتی تھی۔ اور شہابی پتھر بھی ایک جگہ پہ لکھا ہے، اور ماربل، وائٹ ماربل بھی بتایا جاتا ہے اس سے بنائی گئی تھی۔ اور موجودہ اگر آپ اس کا جو بھی ڈھانچہ ہے دیکھ سکتے ہیں، ترکی کا مشہور شہر ہے ازمیر، اس کے 75 کلومیٹر جنوب میں ایک چھوٹا شہر ہے سلوک، وہاں پر اس کے جو اثرات ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے نزدیک ترین یہ تھا ارتمس دیوی کا مندر۔ اور مسئلہ کیا تھا کہ اس ارتمس دیوی جو ڈایانا یونانی دیوی سے بالکل اس کو جوڑا جاتا ہے، وہاں حرام کاری ہوتی تھی، اور اس کی ایک طرح سے جب پرستش کی جاتی تھی تو حرام کاری کا گناہ بہت عام تھا۔ تو پولس رسول کو فکر ہے
کہ یہ جو کلیسیا ہے، جو مسیح کا بدن ہے، جن کی وہ فکر کر رہا ہے، اس کو خطرہ ہے کہ یہ مکس اپ ہو کر ان کے گناہوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس نے یاد دلایا کہ تم جس بلاوے سے بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، اور تم عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، اور غور سے اپنا جائزہ لیتے رہو کہ کس طرح چلتے ہو۔ اب یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو عادات ہیں، ہماری جو روش ہے، وہ اس کے اگینسٹ ہے۔ کلام کہتا ہے غور سے دیکھو، ہمیں اپنے آپ کو غور سے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو غور سے جانچنا ہے، اپنی پڑتال کرنی ہے، اپنا احتساب کرنا، لیکن ہم دوسروں کو جانچنے میں زیادہ توانائیاں صرف کرتے ہیں۔ دوسرا کس طرح سے چلتا ہے، ہم اس کی حرکات و سکنات پر بڑا دھیان رکھتے ہیں، بڑی خبر گیری رکھتے ہیں، لیکن اپنا ہم جائزہ نہیں لیتے۔ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو جانچنا ہے اور پرکھنا ہے کہ ہم وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم مسیحی ہوتے ہوئے، مسیح کے بدن کا حصہ ہوتے ہوئے، کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے، ہم وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اور پھر لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، اور دن واقعی برے ہیں۔ کلام مقدس کی روح سے جب ہم دیکھیں تو واقعی برے ہیں۔ غنیمت جاننے کا جو مطلب ہے یہاں پر وہ ایک اور بھی مطلب نظر آتا ہے، اور اس میں غنیمت جاننے کا اس کو میں واضح کر دوں کہ موقع خرید لینا، جو چانس ملتا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، چانس کو اویل کرنا ہے، موقع خرید لینا ہے۔ مطلب جو بھی بات ہم خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں، جب ہم اس کو بالکل اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بالکل بھی کسی چیز کو اگنور نہیں کرنا ہے، کیونکہ دن برے۔ اب برے دنوں کی جو بات ہے وہ پولس رسول کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام، اس کا 30 باب اور اس کی پہلی آیت سے چند آیات پڑھوں گا۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ مطلب یہ جو لسٹ ہے، اس کو ایک ایک لفظ کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو نظر آتا ہے کہ ساری کی ساری باتیں موجودہ دور میں نظر آ رہی ہیں۔ آدمی خود غرض ہو چکا ہے، سیلفش اتنا ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنے علاوہ کوئی چیز دوسری نظر نہیں آتی ہے۔ زر کی دوستی ہے، دولت کی ہوس اتنی بڑھ چکی ہے، شیخیاں ہم اتنی مارتے ہیں، تکبر اتنا ہے۔ تکبر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ علم کا تکبر بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اپنے روپے پیسے کا، دولت کا تکبر ہوتا ہے، کبھی مین پاور کا ہمیں تکبر ہوتا ہے۔ ہم پنجابی جیسی کہنے ہیں کہ جو جنہاں دی برادری بہت وڈی ہوئے انہوں نے اپنے تے بڑا مان ہوتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات تکبر روحانی بھی ہوتا ہے، جو بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ میں نے بھی اپنی 20-22 سالہ جو پاسبانی خدمت ہے اس میں دیکھا بہت سارے لوگ روحانی مغروری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے علاوہ کسی کو ایماندار سمجھتے نہیں ہیں۔ خدا سب کو ہدایت دے، رہنمائی دے کہ حلیمی اور فروتنی خدا کے کلام کی بنیادی بات ہے جو خدا کے لوگوں میں نظر آنی چاہیے۔ اور محبت تب ہی ہوتی ہے جب انسان ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نا شکر، نا پاک، ہر چیز کو اب ایک ایک لفظ کو یہاں پر اگر تفصیل سے سیکھنا چاہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے۔ اور واقعی یہ برے دن ہے، اور ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں کس طرح سے چلنا ہے۔ غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ نادانوں کا خدا کے حضور کیا مقام ہے؟ یہ افسیوں کے خط کے 4 باب کی جو 17ویں آیت ہے اور 18ویں آیت وہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں
کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ جو لوگ خدا کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، جو اس کے بدن کا حصہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کا احتساب نہیں کرتے، جو اپنے بلاوے کو بھول جاتے ہیں، جو عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند نہیں چلتے، جو تاریکی سے نکل کے نور میں آنے کے بعد پھر تاریکی کے کاموں کی طرف جاتے ہیں، وہ خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم خدا کی زندگی سے خارج ہوں، بلکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو خدا کے لوگ ہیں۔ کہا گیا ہے شراب میں متوالے نہ بنو، شراب ایک چیز کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر تمام طرح کی جو نشے کی آتے ہیں یا جو بھی اخلاقی گناہ ہیں ان کو ہم اس زمرے میں لے سکتے ہیں، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ آپس میں مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو جو روحانی ترقی کا باعث ہیں۔ کلیسیا کی روحانی ترقی جو ہے وہ رفاقت میں ہے، شکر گزاری میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس شروع کے دور میں جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ شکر گزار کلیسیا تھی، وہ رفاقت رکھتے تھے، وہ حمد و ثنا کرتے تھے۔ آج رفاقت کی کمی نظر آتی ہے، حمد و ثنا کی کمی نظر آتی ہے۔ جو کرتے ہیں ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، جو مسیحی رفاقت میں رہتے ہیں ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، جو حمد و ثنا اور پرستش میں وقت گزارتے ہیں ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، جو دل سے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ لیکن عام مسیحی زندگی میں بھی شکر گزاری بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ کہا جاتا ہے جب یہ اس دور کی بات کی جا رہی ہے، شکر گزاری کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ابتدائی کلیسیا شکر گزار کلیسیا تھی، تو مقدس خرسوستم بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تو حتیٰ کہ جہنم کے لیے بھی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ وہ کیوں؟ کہ جہنم ایک وارننگ ہے، جہنم ایک انتباہ ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ چلیں، جو اس جہنم سے بچا سکتا ہے، جو اس ابدی ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ تو آج کا یہ کلام ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، عزیز فرزند ہیں، نور کے فرزند ہیں۔ ہمیں خاص لوگوں میں شامل ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، اس بلاوے کے لائق چال چلنی ہے اور اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں ہم خدا کے حضور سرخرو ہو سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔